تو یہ جو کیس ہے اس میں یہ کیسے لاگو ہوگا، ذرا مجھے اس پرسپیکٹو میں ذرا تھوڑا سا سمجھائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم فوکس کریں گے آن دی ڈرائیور آف دی وہیکل، اور سب سے پہلے جو پروسیکیوشن کو اس میں ثابت کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ the car was being driven in a reckless manner, in a dangerous fashion، اور اس کے اوپر اگر اس کے پاس لائسنس ہے تو اس کا کیس 320 پاکستان پینل کوڈ سے کورڈ ہوگا، which is قتل خطا by rash and negligent driving۔ سو ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ تو ایک طرف ہے جو کہ پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ پھر سیکشن 92 اور موٹر وہیکل آرڈیننس کے جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں، جیسے سیکشن 92 کا حوالہ دیا، 98 ہے، سیکشن 99 ہے، اینڈ دین سیکشن 102 پیسنجرز کی حد تک جاتے ہیں، if they are promoting, encouraging اور if under their care and their supervision that car was being driven، تو یہ پیسنجرز تک لائبلٹی ایکسٹینڈ ہوتی ہے، لائبلٹی ہو سکتی ہے ایکسٹینڈ، اور اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن 212 ہاربرنگ این offender، اگر آپ کی نالج میں ہے کہ ایک شخص جس نے کوئی جرم کمٹ کیا ہے اور آپ اس کا اسکیپ یا اس کا موقع سے بھاگ جانے کو اگر آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو اس کی بھی کانسیکوینسز ہیں پاکستان پینل کوڈ میں۔ پبلک سرونٹ کو ڈیفائن سیکشن 21 کرتا ہے پاکستان پینل کوڈ کا، اور پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن میں اس بات پر خاصا زور دیا جاتا ہے کہ پبلک سرونٹ کو ہی ہیز ٹو رپورٹ اے کرائم، ہی ہیز ٹو انشور دیٹ جسٹس از ڈن۔ سو اس وقت بھی اگر ان کے سامنے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے اور اس کی اطلاع وہ متعلقہ تھانے کو نہیں دیتے تو دیٹ اٹ سیلف اماؤنٹس ٹو اے کریمنل اوفینس، جو سیکشن 212 ہے اور سیکشن 221 ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ ظاہر بات ہے یہ کوئی عام پیسنجر نہیں تھے، یہ ایک طریقے سے وی آئی پی کانوائے تھا، وہ پروٹوکول بھی تھا، وہ ساتھ ان کی سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی تھیں۔ وی آئی پیز کے لیے کوئی قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ ان کے لیے کوئی اسپیشل رولز ہیں، وہ لائٹس کو سگنلز کو کاٹ سکتے ہیں، تیز چلا سکتے ہیں کیونکہ وہ اہم منصب پر فائز ہیں؟ ایکسیپشنز ہیں پاکستان کے قانون میں ایسی؟ جی ایبسولوٹلی نو ایکسیپشنز از دی آنسر۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ روڈ پہ 1122 یا ایمرجنسی سروس یا فائر بریگیڈ جو ہے وہ بغیر کسی قانون کے یا کسی ضابطے کے وہ اپنی رسپیکٹیو وہیکلز کو انتہائی خطرناک طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں میرے ذہن میں ایک بڑی زبردست ججمنٹ ہے، لارڈ ڈیننگ گزرے ہیں 1975 میں، انہوں نے ایک ججمنٹ تھی باکوک ورسز گریٹر لنڈن کاؤنسل، اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست مثال دی تھی، انہوں نے کہا تھا ایمرجنسی کو تو آپ ایک سائٹ پر رکھ لیں، سیلیبریٹیز کو ریسیو کرنا، ایئرپورٹ آنے جانے کا ایشو تو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک فائر بریگیڈ کو اگر 200 یارڈز ڈاؤن دا روڈ اگر اس کو ایک گھر نظر آئے جس پہ آگ لگی ہو اور کھڑکی میں سے ایک شخص باہر نکل کے مدد کے لیے پکار بھی رہا ہو، تو فائر بریگیڈ جو کہ ایک ایمرجنسی سروس ہے اس ایک کو بچانے کی خاطر باقی لوگوں کی جانوں کے ساتھ نہ کھیلے، اور وہ کسی بھی حالت یا کسی بھی صورت میں ریڈ ٹریفک لائٹ کو کراس نہیں کر سکتا۔ تو ایمرجنسی کے اوپر تو سٹانس لا کا بہت کلیئر ہے کہ all regardless of emergency services, regardless of police, regardless of ambulances, you have to respect the traffic regulation۔ سلمان صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ قانونی جو پہلو ہے اس میں بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے اور جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے۔ ہماری یہی امید ہے کہ قانون جو ہے وہ کیونکہ سپریم ہے تو اس کیس میں بھی یہاں پہ ہائی پروفائل لوگ انوالوڈ ہیں، قانون جو ہے اس کو سب سے اوپر رکھا جائے اور شفاف طریقے سے کیس جو ہے وہ آگے بڑھے۔ بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو شازیہ کیس وکلا کا فیصلہ آ گیا، ہڑتال کی کال بری طرح فلاپ، وکیل عدالت کو اس کا کام کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ بریک کے بعد بات ہوگی۔